السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے فورتھ ایئر جرنلزم کا چیپٹر 2 کا جو سوال پڑھ رہے ہیں سر سید کے حوالے سے، اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، جو کہ ہم نے پس منظر دیکھا تھا صحافت کے حوالے سے، جو سر سید احمد خان کی خدمات کا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خصوصیات کیا ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا ایک مقصد تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ اخبار کس طرز پر جو ہے وہ شائع کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں، خصوصیات میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں کسی کو تو صفحات دیکھتے ہیں، اس کا سائز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی جو ہے انگریزی اخبارات کے حوالے سے ایک گزٹ ہے یا اس طرح ان کے سائز دیکھے تھے۔ تو سائز کے حوالے سے اگر دیکھیں صفحات، تو یہ 16 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا، اور اگر سائز کے حوالے سے دیکھیں تو یہ 11x14 کے سائز پہ جو ہے وہ شائع ہوتا تھا، اور 16 صفحات پر جو ہے یہ مشتمل اخبار تھا۔ آگے دیکھیں سنجیدہ صحافت۔ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ سر سید احمد خان جو ہے ایک مصلح ہے، مفکر ہے، ماہر تعلیم ہے، صحافی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان کے نزدیک جو ہے سنجیدگی اور متانت جو ہے وہ اول درجہ رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے اخبار کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے سنجیدہ مواد جو ہے وہ شائع کیا جاتا تھا، اور کسی قسم کا طنز و مزاح اس میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سنجیدہ صحافت کا جو ہے ایک جو ہے علم جو ہے وہ سر سید احمد نے اٹھایا، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ صحافت کی۔ اس میں یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان جو ہے جو بھی واقعہ کوئی خبر ہوتی تھی، اس کی صحت کا اس میں جو ہے وہ خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ اس میں جو ہے حقائق پیش کیے جائیں، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مبالغہ بیزی جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر آگے ہے کالموں کی تعداد۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ دیکھیں تو کالموں کے حوالے سے اگر غور کریں تو ہر صفحے پر 2 کالم جو ہے وہ ہوتے تھے۔ 1896 میں جب جو ہے تہذیب الاخلاق جو ہے بھی اس میں ضم ہو گیا، تو اخبار کا سائز بھی اور بڑا ہو گیا، اور پھر ہر صفحے پر جو ہے 4 کالم جو ہے وہ شائع جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ جو کالم ہے ایک انگریزی میں ہوتا تھا اور ایک اردو میں شائع کیا جاتا تھا، تاکہ صرف مسلمان اس سے استفادہ نہ کریں بلکہ انگریزوں تک بھی جو ہے وہ پیغام پہنچانا مقصد تھا۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 2 کالم تھے شروع میں، لیکن تہذیب الاخلاق کے ضم ہونے پر یہ پھر 4 کالموں پر جو ہے وہ مشتمل ہو گیا، ہر صفحے کے اوپر یعنی 4 کالم دیے جاتے تھے۔ پھر یہ جو ہے وہ ہفت روزہ جو ہے وہ اخبار تھا۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اخبار جو ہے وہ ہفت روزے کی طرز پہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ہفت روزے کی حیثیت سے شروع ہوا، اور پھر جو ہے یاد رکھیں کہ یہ جمعے کے دن چونکہ شائع ہوتا تھا، لیکن صرف اور صرف 1 سال کے عرصے کے بعد ہی جو ہے یہ پھر ہفتے میں 2 مرتبہ جو ہے وہ شائع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 100 روزہ جو ہے وہ یہ اخبار جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ پھر آگے ہم اگر غور و فکر کریں تو اخبار کا مواد ہے۔ دیکھیں اخبار کا جو مواد ہے اگر غور کریں تو 30% اس میں جو ہے وہ خبریں دی جاتی تھی۔ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اسٹوڈنٹ تو 30% خبریں دی جاتی تھی، اداریہ 15% پر مشتمل ہوتا تھا، اور باقی جتنے بھی موضوعات ہیں، مضامین ہیں، ان کا احاطہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ اس سے مراد ہے کہ 45% جو ہے وہ صرف خبروں اور داریے کے لیے تھا، باقی پھر سیاسی مضامین ہوتے تھے، علمی مضامین ہوتے تھے، ثقافتی ہوتے تھے، مذہبی ہو سکتے تھے۔ تو یہ باقی مواد جو ہے وہ اس طرح شائع کیا جاتا تھا۔ آگے ہے تعلیم کا فروغ۔ دیکھیں سر سید احمد خان کے نزدیک یہ جو ہم کہتے ہیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ تعلیم کے فروغ دینا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ جو روایتی تعلیم پہلے حاصل کر رہے تھے مسلمان، بلکہ جدید علوم سے روشناس کروانا تھا، تاکہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ حقیقت پسندی کی طرف جو ہے وہ آ سکے، اور ان کے اندر بھی ایک تحقیق کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہو، جو کہ پہلے علم کے حوالے
حوالے سے جو ہے وہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پسندی کا جذبہ جو ہے وہ سر سید احمد خان جو ہے تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور بہت حد تک اس میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئے. انگریزی سے مفاہمت. دیکھیں یہ جو ہے انگریزی کے خلاف جو نفرت ہے وہ چونکہ مسلمانوں میں بہت زیادہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان پہلے اسلامی علوم جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے, ان کے حوالے سے تعلیم جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے تھے. لیکن جب انگریز یہاں پہ قابض ہوا اور اس نے یہاں پر انگریزی مضامین کو رائج کر دیا تو اس وقت پھر کچھ ایسا جو ہے وہ شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید انگریزی پڑھنے سے کئی لوگ جو ہے وہ عیسائی نہ بن جائیں, اور عیسائیت کی تبلیغ جو ہے وہ چونکہ عیسائیوں نے شروع کر دی تھی تو اس وجہ سے جو ہے سر سید احمد خان نے پھر جو ہے جو انگریزی کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نفرت تھی اس کو جو ہے وہ کم کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا. اس حوالے سے آپ نے ایسے مضامین جو ہے وہ شامل کیے جو کہ انگریزی کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات کا ذریعہ بنے. مثلا جو بیرون ملک افراد رہتے تھے ان کے رہن سہن, طرز معاشرت اور اسی طرح جو ہے ان کے جو ہے وہ برصغیر کے لوگ تاکہ اس سے جو ہے واقفیت حاصل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت جو ہے وہ پائی جاتی تھی اس کو بھی جو ہے وہ کم کیا جائے. لہٰذا ایسے مضامین جو ہے وہ شائع کیے جاتے تھے تاکہ جو ہے وہ انگریز اور مسلمان ایک دوسرے کے جو ہے وہ قریب آ سکے. پھر اداریے کا رجحان. دیکھیں اس سے پہلے جو ہے اردو اداریے کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن سر سید احمد خان نے یہ جو ہے وہ روش ڈالی اور گزٹ نے الگ سے اہتمامی طور پر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اداریے جو ہے وہ دیے اخبار کے اندر. تو اس طرح یہ جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے یہ رجحان, یہ ٹرینڈ دیا کہ آپ جو ہے وہ اداریے بھی لکھیں, اداریے کے ذریعے جو ہے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے. تو اس میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ کامیابی ملی, اور یہ اداریے جو ہے سر سید احمد خان خود بھی جو ہے وہ لکھتے تھے, اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین نوعیت کے جو ہے وہ ہوتے تھے, ان کے عنوان بہت اچھے ہوتے تھے, اور سر سید احمد خان چونکہ خود لکھتے تھے اور ان کی تحریر بھی بہت ہی جاذب نظر ہوتی تھی. پھر ہے خبروں کا انداز تحریر. دیکھیں جو خبریں دی جاتی تھی نا ان کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا تھا, اس میں خبر بھی دے دی جاتی تھی اور اس میں یہ بھی جو ہے وہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, بلکہ خبر کے جو اصل مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکے. تو اس انداز میں جو ہے وہ خبر دی جاتی تھی کہ چاہے وہ اپنوں کے متعلق ہو یا غیروں کے, لیکن اس کے اندر خبر کا انداز ایسا ہو کہ اگر کسی کے اوپر طنز بھی ہو یا تنقید بھی کی جا رہی ہو تو اس کو برا نہ محسوس ہو. تو یہ جو ہے وہ انداز تحریر جو ہے اس اخبار میں جو ہے وہ اپنایا گیا تھا. آگے ہے اردو صحافت کا نمونہ. اب یہ دیکھیں کہ اردو صحافت کا نمونہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اردو صحافت جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے سر سید کا اخبار جو ہے وہ ہم کہتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی گزٹ اردو صحافت کا بڑا واضح اور جامع جو ہے ایک جو ہے وہ اخبار تھا. ٹھیک ہے, بعد میں آنے والے بہت سارے جو ہے جو اخبارات شائع ہوئے وہ اسی طرز پہ شائع ہوئے, یہ نمونے کے طور پر انہوں نے اس کو جو ہے اپنایا اور پھر اسی طرز پہ بہت سارے اخبارات جو ہے وہ شائع ہوئے تھے. تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ یہ اردو صحافت کا ایک ایسا نمونہ تھا جس کو دیکھ کے بعد میں آنے والے اخبارات نے جو ہے اس کی پیروی کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے اخبار کو جو ہے وہ جاری و ساری کیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی بیداری ہے. اسی طرح دیکھیں کہ مسلمان جو ہے ان کے اندر جو سیاسی شعور کا فقدان تھا نا وہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے اندر ایسے مضامین شائع کیے جس سے مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری جو ہے وہ ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ سیاسی, معاشرتی, تعلیمی مسائل پر ان کو رہنمائی دی گئی اور قارئین جو ہے ہم کہتے ہیں کہ عام جو ہے
وہ مسائل پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کے عادی ہو گئے. ہر چیز کی اندھی تقلید سے انہوں نے جو ہے وہ خود کو دور کر لیا، اور جب بھی کوئی چیز ہوتی تو وہ اس پہ غور و فکر کرتے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپناتے تھے. تو یہ ایک مادہ جو ہے سر سید نے ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا تھا. آگے متنوع موضوعات. دیکھیں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہے غزل کے اندر صرف ایک موضوع کا احاطہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بے شمار موضوعات کو احاطے میں لیا جاتا تھا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ علمی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی مضامین ہیں، معاشرتی ہیں، ثقافتی ہیں، مذہبی ہے، سائنسی موضوعات کا احاطہ جو ہے وہ اس میں کیا جاتا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے موضوعات کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر جو ہے غور و فکر کا مادہ پیدا کیا جا سکے. پھر ہم کہتے ہیں واقعات کا جو رد عمل ہے. دیکھیں سر سید احمد خان ملکی اور غیر ملکی جو ہے حالات و واقعات پر جس انداز میں اظہار خیال جو ہے وہ کرتے تھے، اس سے قوم کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے ناسا ہونے کا، مفکر ہونے کا جو ہے وہ ایک اندیہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے رد عمل جو ہے واقعات پر کرنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ سکھایا کہ آپ نے جو ہے وہ بہت ہی نصیحت امیز طور پر جو ہے اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ دیے، تاکہ لوگوں کے اندر بھی ایسا ہی جو ہے وہ مادہ اور ایسا ہی طرز جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے. آگے ہم کہتے ہیں کہ سائنسی ایجادات ہے. اسی طرح جو ہے مسلمان چونکہ سائنس سے دور تھے اور وہ جو ہے صرف اور صرف اسلامی علوم کی طرف راغب تھے، تو سر سید احمد خان نے جو ہے ان کے اندر جو ہے سائنس کا ایک جو ہے وہ مادہ پیدا کیا کہ جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں دوسرے ملکوں میں، بیرون ممالک میں، ان سے استفادہ کیا جائے. اور پھر اس اخبار کے ذریعے انہوں نے سائنس کی اہمیت کو باور کروایا، اور سائنسی جو ہے جو بھی تحقیقات اور ایجادات ہوتی تھی وہ سر سید احمد خان جو ہے اپنے اخبار میں اس کو جو ہے وہ شائع کرتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس سے آگاہی حاصل کر سکے اور اس کے حوالے سے جو ہے ان تک معلومات جو ہے وہ باہم پہنچ سکے. آگے اعتدال پسندی. دیکھیں سر سید احمد خان جو ہے وہ جو ایک تو مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اسی طرح انگریز بھی مسلمانوں سے جو نفرت کرتے تھے، تو سر سید احمد خان اپنے اخبار میں جو ہے اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ مواد شائع کرتے تھے. اسی طرح اگر تنقید کرنی ہے تو اس میں بھی اعتدال ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ سختی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی دشمن کو بھی جو ہے وہ آپ تنقید کرتے تھے تو بہت ہی سلجھے ہوئے الفاظ میں، بہت اچھے الفاظ میں جو ہے وہ تنقید کی جاتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے ان کے اندر ایک جو ہے طرز معاشرت ایسی پیدا کرنا مقصد تھا جو کہ اعتدال کے حوالے سے جو ہے وہ ہو. پھر زبانوں پر عبور. دیکھیں سر سید احمد خان کو جو ہے زبان پر بہت عبور حاصل تھا، جس میں ہم کہتے ہیں انگریزی کے حوالے سے بہت عبور تھا، اردو کے حوالے سے عبور بہت حاصل تھا. اور یہ زبانیں جو ہے سر سید احمد خان جو ہے جب لکھتے تھے تو یہ لوگ پھر ان کو پڑھتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. صرف مسلمان نہیں بلکہ انگریز بھی جو ہے ان کی انگریزی کے قائل تھے. ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے جملے جو ہے وہ ادا کرتے تھے سر سید احمد خان اپنے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزل میں اداریے کے حوالے سے، اپنے مضامین کے حوالے سے، کہ لوگ شیشتر رہ جاتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اتنا عبور جو ہے زبان پر جو ہے انہیں حاصل ہے. پھر حلقہ اثر. یہ دیکھیں کہ یہ جو سر سید احمد خان کا اخبار تھا یہ صرف مسلمانوں کے حلقے میں جو ہے پسندیدہ نہیں تھا، بلکہ اس کا حلقہ اثر وسیع تھا. اس کو ہندو بھی پڑھتے تھے، اس کو مسلمان بھی جو ہے پڑھتے تھے، اور انگریز بھی اس کو جو ہے وہ پڑھتا تھا اور لطف اٹھاتا تھا. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جو انگریزی کے حوالے سے مضامین شائع کیے جاتے تھے وہ انگریز جو ہے وہ پڑھتے تھے اور پھر اس سے محظوظ بھی ہوتے تھے کہ اتنی زبردست جو ہے زبان اور اس قدر جو ہے صحافت کی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ان کو دیکھنے میں نظر نہیں آتی تھی. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ سر سید کا جو حلقہ اثر تھا اخبار کے حوالے سے وہ بہت ہی وسیع تھا. آگے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت رویہ جو ہے وہ
سر سید احمد خان کا اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو سخت رویہ جو ہے وہ سر سید احمد خان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں اپناتے تھے، بلکہ وہ بڑے نرم رویہ جو ہے وہ رکھتے تھے. سخت رویے کی وہ ہمیشہ مذمت کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی سخت رویہ جو ہے وہ نہیں اپنایا، چاہے وہ انگریزوں کے حوالے سے ہو، اپنے دشمنوں کے حوالے سے ہو، وہ نرم رویے کے ساتھ ہی ہمیشہ بات کرتے تھے. اور ان کے مضامین اور داریے بھی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ شگفتہ انداز میں جو ہے وہ پیش کیے جاتے تھے. ان کی تحریر کے اندر یہ خوبی جو ہے وہ پائی جاتی تھی. تو یہ طالب علم یہ جو ہے آدھا میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا سوال، آدھا ابھی یہ ہوا ہے. یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے حوالے سے میں نے ایک جائزہ لیا ہے. آگے جو ہے یہ ساری ہیڈنگ جو ہے یہ میں نے بنائی ہے آپ کے لیے، اگر آپ ان کے ذریعے لکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے نمبر ملیں گے آپ کو. آگے اس کا جو تیسرا حصہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو دوسرا ہی بنتا ہے، وہ آپ کو ملے گا. وہ یہ جو ہے تہذیب الاخلاق کے حوالے سے ہم رسالے کا جائزہ لیں گے تو پھر یہ سوال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس طرح اگر آپ کو یہ جو ہے وہ میرا لیکچر اچھا لگا ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے. اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے استفادہ جو ہے وہ کر سکیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.